اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں، اور اسد اللہ اور اسد الرسول آپ کے القاب میں سے ہیں کہ آپ اللہ کے بھی رسول ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رسول ہیں، اور فاعل الخیرات بھی آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کے القابات میں سے ہے، اور سید الشہداء بھی آپ کو ہی کہا جاتا ہے۔ عظیم عاشق رسول حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے کہ ایک سال ایسا آیا کہ اس میں قحط سالی ہوئی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ عاشقان رسول نے مکہ المکرمہ کا سفر کیا اور حج ادا کیا۔ اسی قحط سالی کے دور میں حضرت شیخ احمد دمیاطی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ نے بھی مصر سے 2 اونٹ خریدے اور اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچے، حج کے تمام ارکان ادا کیے، تمام واجبات ادا کیے۔ جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ طیبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ جب آپ مدینہ پہنچے شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کے دونوں اونٹ مر گئے اور خرچہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے اور اسی پریشانی کے عالم میں حضرت شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے مدینہ طیبہ میں، اور اپنا یہ سارا واقعہ عرض کیا جو پیچھے بیت چکا تھا۔ تو حضرت شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر چلے جاؤ، وہاں پر حاضری دو، قرآن کی تلاوت کرو، اور پھر اپنی جو مشکل ہے یہ عرض کر دو ان کی بارگاہ میں۔ حضرت شیخ احمد دمیاطی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا ہی کیا، ان کی نصیحت صفی الدین علیہ رحمہ کی نصیحت پر عمل کیا، اور آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری دی، قرآن کی تلاوت کی اور اپنی عرض پیش کی۔ آپ جب عرض کر کے واپس پلٹے اپنی رہائش گاہ پر مدینہ طیبہ، تو آپ کی والدہ نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص آئے تھے جو آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، بڑی بزرگ شخصیت تھیں۔ تو آپ نے جیسے ہی سنا تو آپ پھر مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے تو آپ کو ایک بزرگ نے باروب شخصیت سفید داڑھی کے ساتھ بہترین لباس میں ملبوس بزرگ شخص نے، اس نیک شخص نے ویلکم کیا، مرحبا شیخ احمد مرحبا۔ تو حضرت شیخ احمد ان سے ملے، ان کے ہاتھ چومے، مصافحہ کیا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ تم مصر کیوں نہیں جاتے، جاؤ نا مصر کے قافلے والوں کے ساتھ۔ تو آپ عرض کرتے ہیں شیخ احمد دمیاطی کہ ہمارے پاس کرایہ بھی نہیں ہے، خرچ بھی ختم ہو چکا ہے، اور میرے اونٹ بھی مر چکے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے شیخ احمد دمیاطی کا ہاتھ پکڑا اور جہاں پر مصر کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں تشریف لے آئے، اور ایک حاجی صاحب سے ملے مصری سے اس خیمے کے اندر، اور انہوں نے بھی بڑا ان بزرگوں کا احترام کیا۔ تو آپ نے ان بزرگوں نے اس مصری خیمے میں بسنے والے حاجی صاحب کو کرایہ دیا، ان کا پیسے دیے، اخراجات دیے کہ تم ان شیخ احمد دمیاطی اور ان کی والدہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور مصر پہنچا دینا، یہ اس کے سارے اخراجات ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو وہاں سے اٹھے وہ بزرگ، نیک بخت بھی ساتھ تھے، شیخ احمد دمیاطی کو ساتھ لیا، مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو بزرگ فرمانے لگے کہ آپ نماز ادا کر لو شیخ احمد۔ حضرت شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز ادا کی، اور آپ منتظر تھے کہ بزرگ آنے والے ہی ہوں گے، لیکن شیخ احمد دمیاطی فرماتے ہیں کہ میں نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بڑا تلاش کیا مدینہ طیبہ کی حدود میں، جہاں پہنچ سکتا تھا، مجھے وہ بزرگ نہ ملے، لیکن بہرحال میری مشکل حل فرما گئے۔ میں پھر شیخ صفی الدین علیہ رحمہ کے پاس پہنچا اور انہیں عرض کی کہ حضور یوں معاملہ پیش آیا ہے، لیکن اس کے بعد مجھے وہ بزرگ نہیں ملے۔ تو شیخ صفی الدین نے پوچھا کہ ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کا قد کاٹ کیسا تھا، ان کے چہرے کے خد و خال کیسے تھے، ساری
صورتحال پوچھی حضرت شیخ احمد دمیاتی نے، ساری صورتحال عرض کی تو شیخ صفی الدین فرمانے لگے وہی تو حضرت امیر حمزہ تھے جو تمہاری مشکل آسان کر گئے ہیں، تمہاری مشکل حل کر گئے ہیں، تمہاری فریاد رسی کر کے گئے ہیں۔ تو بہرحال اسے پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین جس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیوں بعد، شہادت کے صدیوں بعد آپ نے جس طرح سے شیخ احمد دمیاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشکل کو حل فرمایا ہے، بزرگان دین بھی، اللہ کے نیک اولیاء بھی اللہ کریم کی عطا سے ہماری پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، ہماری آسانیوں کو بڑھاتے ہیں، ہماری مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان کے دربار میں ان کے پاس آنا جانا چاہیے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اور پھر شہداء کا تو بڑا مقام و مرتبہ ہے، قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، قرآن فرما رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ کریم کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ شہداء تو زندہ ہیں، ان کو تو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اللہ کریم کی ذات میں بزرگان دین کا ادب و احترام نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔